ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان کی کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہیں یا احساس برتری کا، یا 2 سال کے بعد ان دونوں کے درمیان ان کی جنگ چل رہی ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں جو محرکات ہوئے ہیں، جو اقدامات ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم ایک ایک کر کے نظر ڈالیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے صورتحال میں تبدیلی آئی ہے جو ماضی میں ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ کیونکہ پہلی بار جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں -1 کی بات ہوئی ہے۔ -1 اس کی بات ہوئی ہے جو ماضی میں ہوتی رہی ہے، مائنس نواز شریف، مائنس آصف علی زرداری اور اب مائنس عمران خان کی بات کی گئی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پچھلے 2 سال میں کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ -1 کی بات اس طرح سے ہوئی ہے، جو پچھلے دنوں جو فواد چودھری کا جو انٹرویو تھا اس کو لے کے بحث کی گئی ہے کہ اسد عمر اور شاہد قریشی کے نام لیے جا رہے ہیں، تو یعنی کہ یہ -1 اس بات میں صداقت ہے یا نہ ہے، لیکن اس بات کو ڈسکس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کی بات کی ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب بجٹ کی منظوری کے لیے بات چیت ہوئی تو اس میں بھی جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ نہیں مان رہی تھیں، ان کو منانے کے لیے جس طرح سے عمران خان نے خود کوششیں کی، اپنے لوگوں کو اس میں لگایا کہ منایا جائے ان کو، اور پہلی بار ان میں لچک کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے۔ پھر پہلی بار پارلیمنٹ میں جس طرح سے انہوں نے اپوزیشن کے لیے جس طرح جذبات کا اظہار کیا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، ہمیشہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس دفعہ پہلی بار انہوں نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، موجودہ حالات میں ساتھ چلنے کا بھی انہوں نے کہا۔ تو ایک وقت میں ان کے خلاف، پھر دوسرے وقت میں ان کو گلے لگانے کی بھی اسے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اس طرح سے تو نہیں کہا گلے لگانے، لیکن ان کی طرف سے یہ جملوں کا ادا کیا جانا بھی ایک بڑی بات ہے۔ تو یہ صورتحال ساری چل رہی ہے۔ پھر گزشتہ شب عمران خان نے جب پہلی بار ایسے بھی لوگوں سے ملے ہیں بجٹ کی منظوری سے پہلے گزشتہ شب، کہ الیکشن کے بعد پہلی بار بعض ایم این اے سے ملاقات ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بڑی حیرت انگیز کی بات ہے کہ ایسے لوگ جو کبھی ملے ہی نہیں تھے الیکشن کے بعد، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان کو بھی وقت دینا پڑا۔ آج بھی بجٹ کی منظوری سے پہلے جس طرح وہ سب سے ملاقاتیں کرتے رہے، پھر پارلیمنٹ میں آنا ایک بڑی چیز ہے۔ پھر اچھا، پھر جو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بارہا کہہ رہے ہیں، ان کے تو علم میں نہیں ہے بات، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ پیسے بڑھا دیے جائیں۔ تو ایک یہ بھی بات ہے، پھر فیصلہ سازی کون کر رہا ہے؟ جو منتخب نمائندے ہیں، جو وزراء ہیں وہ کر رہے ہیں، یا جو بیک اینڈ سے جو بریف کیس مافیا، جو میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ نئی اصطلاح متعارف کرائی تھی، کیا کہیں بریف کیس مافیا تو نہیں ارد گرد منڈلا رہے ہیں؟ ان کا تو گھیراؤ کوئی سخت نہیں ہو گیا؟ ان کے شکنجے میں تو بیوروکریسی یا اس طرح سے جو فیصلہ سازی ہے ان کے قابو میں تو نہیں آ گئی ہے؟ تو یہ اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں پنجاب کا رخ کریں، راجہ ریاض جو انہوں نے جس طرح کے سخت جملے استعمال کیے ہیں کہ شہباز شریف کا جو دور تھا وہ انتہائی بدترین دور تھا، لیکن اس دور میں بھی بیوروکریسی سنا کرتی تھی لوگوں کی، کہ لوگوں کے کام ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اپنے اس دور کو، وہ یعنی عثمان بزدار کے دور کو، اس سے بھی وہ بدتر قرار دے رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کے شکوے شکایت ہیں بہت زیادہ کہ بیوروکریسی سنتی نہیں ہے۔ عام تاثر یہاں پہ ان کا بھی، ان کے متعلق بھی ہے، اعظم خان کے متعلق، کہ وہ بالکل نہیں سنتے، کیونکہ ماضی میں جو نواز شریف کے جو فواد ان کے متعلق تھا کہ وہ بھی سنتے نہیں تھے، لیکن کم از کم لوگوں کی شکایت ضرور سنتے تھے، اس پہ عمل درآمد کرائیں یا نہ کرائیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو آتے تھے ان کے بعد ان کو کم از کم خوش ہو کے ضرور بھیجا کرتے تھے۔ لیکن یہاں صورتحال کافی پیچیدہ اور کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے، اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گی، پنجاب میں یہ کیا ہو رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں بنی گالہ کے بہت قریب ہیں، وزیر اعظم ہاؤس بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ہاں برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے دستر سے باہر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ اتنی جلدی سے سب سے رابطے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی دور نہیں ہے۔ تو وہاں بھی میری گزشتہ شب بات ہوئی تھی دوستوں سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، جہانگیر ترین وہاں متارک ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ پتہ چلا بالکل وہاں پہ وہ آکسفورڈ کے پاس جو قریبی نیو بیری، وہاں فارم ہاؤس میں متارک ہیں، جن کو وہ پارٹی میں الیکشن کے وقت لے کر آئے تھے اپنے جہاز میں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے، پنجاب کے کئی سیاستدان رابطے میں۔ جو پچھلے دنوں ایک اور بھی چیز آئی تھی کہ 15 جو ایم این ایز ہیں وہ اپوزیشن سے رابطوں میں ہیں، اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، اور بجٹ سے متعلق بھی بات ہوئی تھی، لیکن
اس وقت میں نے کہا تھا کہ بجٹ تو ہر حال میں منظور ہو جائے گا، کہ ماضی کے جو تجربات ہیں وہ ہمیں سب کچھ بتا رہے تھے، وہ بالکل مینو ان اسی طرح سے ہوا، بجٹ بھی منظور ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں۔ لیکن بات یہ ہے جو وزیر اعظم کے جو رویے میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، پارلیمنٹ میں نہیں سوری جو شائعے میں کہا تھا انہوں نے کہ ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے یہ آپشن کا میسیج کسے دیا ہے، کس کے لیے میسیج تھا؟ کیوں کہ اس سے پہلے چند روز پہلے وہاں پہ مراد سعید نے بھی پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کے علاوہ عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، بالکل ایسا ہی تھا۔ اپوزیشن نے بھی اس کا جواب دیا تھا، یہ بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا بالکل، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کو منع کر چکی ہے اس آپشن لینے کو۔ تو یہ صورتحال ہے، عمران خان کے جو رویے میں تبدیلی ہے، دوسرا شب میسیج کس کو دیا گیا تھا؟ کیا کوئی چیز پک رہی ہے؟ کیا کھچڑی جو ہے پک چکی ہے، دم پر ہے، یا یہ وہی جو ماضی کی دو حکومتیں تھیں کہ آج حکومت جا رہی ہے کل کچھ ہونے والا ہے، لیکن یہاں سر دست فی الحال کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پہ ضرور ہیں۔ وہی بات کہ کتاب کون سی ہے، سب کی کتاب اپنی الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ تو یہ آنے والے وقت میں مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور شاید کہیں اتار چڑھاؤ ضرور ہوگا، کیونکہ میں نے جو پہلے بھی کہا کہ ایک بریف کیس مافیا کی جو اصطلاح میں نے متعارف کرائی ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر کہا یہی جا رہا ہے جو باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں یا ان کو لایا گیا ہے یا خود آئے ہیں، اہم عہدوں پہ لگایا گیا ہے، تو ان کا کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد گھیراؤ بہت سخت ہو گیا ہے۔ ان سے جو اراکین اسمبلی ہیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو ایسے یعنی بریف کیس مافیا سے جان چھڑانی ہوگی، اسی طرح پارٹی کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ خدا حافظ۔